دھوکہ دینا چاہتا ہے معاذ اللہ، مگر اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ 2-4 وقت نمازیں پڑھی، 10-20 دن نماز پڑھ کر کے، اور جہاں کچھ پیسے ویسے مل گئے نماز بھی غائب اور میرے کام بھی غائب۔ ایسا پیسہ کہ جس سے آدمی دین سے غافل ہو جائے وہ پیسہ لعنت، وہ لعنت ہے، وہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے وہ پیسہ جس پیسے سے آدمی دین سے غافل ہو جائے۔ چیز تو دنیا از خدا غافل بتن، دنیا دکان پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، دنیا شادی کرنے کا نام نہیں ہے، دنیا بیوی اور بچے وغیرہ کا نام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ چیز تو دنیا از خدا غافل بتن، اور نئے قماشو نقرہو فرزند و زن، فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے خدا کو بھول جانے کا نام ہے، خدا کی یاد سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ نہ دنیا سونے کا نام ہے، نہ دنیا چاندی کا نام ہے، نہ دنیا کپڑے کا نام ہے، نہ دنیا دکان کا نام ہے، نہ دنیا بیوی اور بچوں کا نام، بیوی اور بچوں کا نام دنیا نہیں۔ دنیا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں آدمی خدا کو بھول جایا کرتا ہے۔ زندگی آمد برا اے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی کا مقصد یہی ہے۔ تو میرے دوستوں میں یاد کر رہا تھا کہ زمین میں فساد مت کرو۔ اب کیا ہوا، منہ و سلوہ ان کو ملا کھانے کے لیے، مفت کی روٹی جو ہوتی ہے نا، مفت کی نعمت اگر کسی کو ملے نہیں تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ بنی اسرائیلیوں کو بھی مفت کا حلوہ اور مفت کی سمجھ لو کہ بٹیر کا گوشت بنا بنایا جنتی کھانا آ جایا کرتا تھا۔ جب مفت کی آدمی کو ملتا ہے، اسی لیے میرے دوستو انسان کی فطرت ہوتی ہے، جب اس کو مفت کی کوئی چیز ملے تو وہ قدر نہیں کرتا۔ جس طرح سے مسلمان لوگ ہیں نا، ان کو مفت میں اسلام مل گیا، میں تو کہتا ہوں مفت میں اسلام مل گیا، نہ کچھ محنت کرنی پڑی، نہ کچھ مشقت کرنی پڑی۔ ارے ان سے پوچھو اسلام کی قدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اور 6 مہینہ فاقہ کر کے کالی کالی کملی والے کا نام لے کر کے اور دنیا کے اندر اسلام پھیلایا کرتے تھے، وہ اسلام کی قدر جانے۔ ہمیں تو مفت میں اسلام مل گیا، مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اور بچی مسلمان ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، بنی بنائی روٹی مل گئی، کھانا مل گیا، گوشت مل گیا، گوشت کھا لیا، گائے کا گوشت کھا لیا، بکری کا کھا لیا، مرغی کا کھا لیا جناب، اور صبح سے شام تک کھانا کھا لیا، ہو گئے مسلمان۔ نام کچھ اچھے سے خوبصورت سے تلاش کر کے نام رکھ لیے، ہو گئے مسلمان۔ یاد رکھو میرے دوستو، آدمی نام سے مسلمان نہیں ہوا کرتا، آدمی کام سے مسلمان ہو۔ تو ہمیں اسلام کی قدر مجھ سے پوچھو، اللہ کو پوچھو، داتا گنج بخش علی الحجویری سے پوچھو، اجمیر مقدس کی سرزمین میں وہ جو شہنشاہ تخت طب کا شہنشاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھو اسلام کیسے آیا دنیا، یا اس موریشس میں جو اللہ کے نیک بندے سب سے پہلے آئے ان سے پوچھو اسلام کیسے آیا۔ تو میرے دوستو ہمیں تو مفت میں اسلام مل گیا، اسی لیے تو ہمیں قدر نہیں ہے اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی دولت ہے میرے دوستو، بہت بڑی دولت ہے، اس کو معمولی مت سمجھو، یہ معمولی دولت نہیں، یہ سب کچھ اس کے اوپر قربان ہے۔ مسلمان دنیا قربان کر دیتا ہے، جان مال ہر چیز قربان کر دیتا ہے، مگر وہ دین قربان نہیں کرتا، وہ دین قربان نہیں کرتا، اس کے مزاج کے بالکل مخالف ہے، اس کے عقیدے کے بالکل مخالف ہے کہ وہ دین کو قربان کر دے۔ اور جو آدمی دین کو قربان کر دے اس کا ایمان نہیں، وہ بے ایمان ہے، پکا منافق ہے۔ یہ منافقوں کا کام ہے کہ وہ دین کو قربان کیا کرتا ہے۔ تو ان کو مفت کی مل رہی تھی، اس لیے اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو اس کے لیے ورائٹیز چاہیے، کچھ مختلف قسم کی قسمیں ہمیں چاہیے کھانے کی۔ جیسے ہمارے یہاں ہے کہ اگر ایک قسم کا کھانا اگر ملتا رہے تو ہمارا مسلمان گھبرا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ 3 4 5 6 7 8 9 قسم کا کھانا دسترخوان پر ہو تو سمجھتا ہے کہ ہاں سبحان اللہ یہ بڑا عمدہ کھانا۔ ایک قسم کے کھانے سے آدمی گھبرا جایا کرتا ہے، لیکن میرے دوستو سنو، نہ ایک قسم کا کھانا برا ہے اور نہ 100 قسم کا برا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر 100 قسم کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ دے اور حلال کا ہے تو وہ نعمت ہے،
ایک قسم کا بھی کھانا ہو اور وہ ہے حرام کا تو پھر میرے دوستوں وہ بالکل بیکار ہے، بالکل بیکار ہے۔ اس لیے کہ دیکھتے ہو یہ کھانا جو ہوتا ہے نا، یہ دل جو ہے، دل یہ دل ہے پاور ہاؤس۔ یہ دل کیا ہے؟ پاور ہاؤس ہے۔ اس کا جنریٹر چلتا ہے، یہ دیکھتی ہے مسجد میں جنریٹر جب چلتا ہے تو یہ بجلی پیدا ہوتی ہے، یہ ہے پاور ہاؤس۔ اور پاور ہاؤس جب چالو ہوتا ہے تو اس کے چالو ہونے کے لیے رزق حلال کی ضرورت ہے۔ اس دل میں جب رزق حلال جائے گا تو یہ پاور ہاؤس چالو ہوگا، اور ایسا چالو ہوگا کہ جہاں آنکھ بند کرو گے تو مدینے میں پہنچ جاؤ۔ یہ ہے قلوب المومنین عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہے، تو وہ اسی وجہ سے یہ دل پھر آئینہ ہوگا۔ اور اگر گیا لقمہ حرام کا تو پھر میرے دوستوں نہ دعا قبول، نہ نماز میں ذوق، نہ دینی کام کرنے میں مزہ۔ لوگ کہتے ہیں صاحب دعا قبول نہیں ہوتی، بھائی دعا کہاں سے قبول ہو؟ سنو، دعا کے دو پر ہیں۔ دعا جانور وہی اڑے گا نہیں جس کے دو پر ہوں گے، دو پر، بازو، ونش۔ جس جانور کے ونش پر بازو نہیں ہوں گے وہ اڑے گا نہیں۔ دعا کے دو پر ہیں، دو بازو ہیں، ایک ہے رزق حلال اور ایک ہے صدق مقام۔ یہ سنو، یہ بزرگوں کی بات ہے۔ رزق حلال، حلال رزق اور سچ بولنا، یہ دو پر ہیں۔ جب آدمی کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جب یہ دو چیزیں ہیں تو دعا کہاں سے قبول ہوتی؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنو میرے دوستو، یہ بھی سن ہی لو۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید کا، مرید بختیار کاکی کا مرید اور خواجہ نظام الدین اولیاء کا پیر، حضرت علاء الدین صابر صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماموں اور پیر۔ بڑی شان ہے۔ ایک بڑھیا گئی حضور کی بارگاہ میں، بابا فرید کی بارگاہ، حضور لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، حضور کچھ عطا فرمائیے، بچی کی شادی ہے، شادی کے لیے کچھ انتظامات کرنے، کچھ عطا فرمائیے۔ پہلے زمانے کے لوگ تھے وہ جب کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے تھے، اور اب ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ اگر لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ولیوں کے پاس مت جاؤ، جی چندہ لینے کے لیے دکان پر تو چلے جاؤ، سیٹھوں کے پاس ضرور جاؤ، ان سے جو کچھ ملے لے لو، مگر ولیوں کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس نہیں، ان کے پاس ہے، سیٹھوں کے پاس جاؤ، دکانداروں کے پاس جاؤ، ان سے لے لو اور ان سے مدد لے لو، مگر اللہ کے ولیوں سے مدد۔ عجیب بے علمی کی باتیں، بے تکی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ بڑھیا گئی حضور لڑکی کی شادی ہے، کچھ عطا فرمائیے۔ آپ نے ایک مٹی اٹھائی اور یوں کر کے چھوٹ کیا اور کہا جاؤ۔ وہ بھیا لے کر گئی، انہوں نے کہا کہ صاحب عجیب بات ہے، میں نے بابا سے کہا کہ میری لڑکی کی شادی ہے تو انہوں نے ایک مٹی اٹھا کر دے دی۔ یہ بزرگ بھی عجیب ہوتے ہیں، انہوں نے ہم سے مذاق کیا، ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی انہوں نے ایک مٹی دے دی، لیکن بڑھیا تھی بہرحال اس زمانے کی، وہ لے کر کے گئی اور کمرے میں جا کر بند کر کے وہ ذرا مٹی کا ڈھیلا، مٹی کا جو ٹکڑا تھا اس کو کھولا، وہ دیکھا تو وہ تو سونا تھا، سونا۔ بڑھیا خوش ہو گئی، سبحان اللہ، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ مٹی ہے، یہ تو سونا ہو گیا، لیکن بڑھیا پرانے زمانے کی تھی، ذرا اس کے دماغ میں ایک حکمت آئی، انہوں نے کہا کہ اچھا تو بابا نے تو سونا چھو کر کے سونا بنا دیا، تو پھر ہمیں بھی بنانا چاہیے سونا۔ بڑھیا گئی اور میدان میں جا کر کے وہ مٹی، اچھی مٹی، صاف اور چکنی مٹی اٹھا کر لے آئی اور اس کے ٹکڑے بنا کر کے اور کمرے میں بند ہو کر کے اور بڑھیا مٹی کو سامنے رکھ کر کے اور ایک ایک مٹی پر چھو چھو چھو، وہ بڑھیا نے چھو چھو اور زور زور سے، جس قدر اس کے پاس بیچاری کے پاس طاقت تھی وہ زور زور سے جناب وہ چھو چھو کرتی رہی، لیکن کچھ دیر گزر گیا، وہ دیکھتی کہ اب مٹی کا رنگ بدلا، اب یہ سونا ہوا، مگر حیران ہو گئی کہ یا اللہ، یعنی میں چھوٹتی چلی جا رہی ہوں، میرے دم میں اثر نہیں، بہت پریشان ہوئی، بہت پریشان ہو گئی، اور پھر گئی بابا صاحب کے پاس اور کہنے لگی کہ حضور آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے چھو کیا تو مٹی کو آپ نے سونا بنا دیا، تو حضور وہ کیا بات ہے، میں بھی مٹی لے گئی اور میں بھی پھونکتی رہی، مگر
وہ مٹی کی مٹی رہی، وہ تو سونا بن ہی نہیں سکے. حضور معاملہ کیا ہے ہمیں بھی تو بتائیے. بڑھیا بیچاری سیدھی تھی. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بڑھیا بالکل ٹھیک ہے، جھوٹ تم نے بھی کیا، کم تم نے بھی کیا اور کم میں نے بھی کیا، لیکن بڑھیا فرق یہ ہے کہ اے بڑھیا تمہاری جو زبان تھی وہ تمہاری زبان تھی اور میری زبان فرید کی زبان تھی. تم کم تو کر سکتی ہو مگر فرید کی زبان تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ زبان چاہیے نا، زبان. اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، اجابت میں جھک کر مدینے والے آ گئے. یا رسول اللہ ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. ونقعت السبل ہلکت الاموال. یا رسول اللہ بڑی بارش ہو گئی، مدینہ طیبہ میں سائیکلون آ گیا، بڑی بارش ہو گئی. یا رسول اللہ ہم بڑے پریشان ہو گئے، تمام یہ پورا کا پورا مدینہ جو ہے اب ختم ہو جائے گا. یا رسول اللہ دعا فرمائیے، اب بارش رکتی نہیں. پہلے آئے تھے بارش کے لیے کہ یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا کی. جب حضور نے بارش کے لیے دعا کی تو اتنی بارش آئی کہ بس لوگ پریشان ہو گئے. پھر آئے حضور کے بعد، یا رسول اللہ بڑی بارش ہو گئی، حضور دعا فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرماتے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. حضور کے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تھے کہ رب کریم کی رحمت نے اس دعا کو قبول کر. فرماتے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اور بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میرے دوستو ولیوں کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی جو دعا میں اثر ہے وہ ہماری دعا میں نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر عرض کریں گے تو اللہ ان کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا جو ہے میرے دوستو، یہ دل اگر ٹھیک ہو تو تب تو میرے دوستو کام بنتا ہے. اور دل ٹھیک جب ہو کہ جب رزق حلال ہو. اور اب تو میرے دوستو نہ رزق حلال رہا اور نہ زبان سچی رہی، تو کھانا بھی حرام کا اور اس میں جھوٹ بھی. تو بتاؤ اولاد صحیح کہاں سے پیدا ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نکل گئی، اولاد کہاں سے پیدا ہو؟ اولاد نیک کہاں سے پیدا ہو؟ ارے اولاد عبد القادر جیلانی اس ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہیں جس ماں کا نام فاطمہ ہوتا ہے اور جس باپ کا نام صالح ہوتا ہے. حضرت امام، لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بڑا رنگین ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شہادت ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی جرأت کا کمال ہے، شجاعت کا کمال ہے، بہادری کا کمال ہے، خون کا کمال ہے. اور میں کہتا ہوں فاطمہ کے دودھ کا کمال ہے. اور حضرت فاطمہ کے دودھ کا کمال ہے کہ جس دودھ کو پی کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین بنے، شجاعت پیدا ہوئی. تو میرے دوستو دودھ ہو جاپان کے ڈبوں کا، جی دودھ ہو ڈبے کا، تو بتاؤ تہذیب کہاں سے آ گئی؟ آئے گی. اور اگر ماں کا دودھ بھی ملے تو وہ مکسچر ہو، ماں کا دودھ ہو تو وہ بھی مکسچر ہو جناب، وہ مختلف اس کے اندر برے خیالات ہو، گندے خیالات ہو، حلال رزق نہ ہو. تو بتاؤ جب رزق حرام کا ہوگا تو اولاد کہاں سے صحیح پیدا ہوگی؟ اور جب اولاد صحیح نہیں پیدا ہوگی تو بتاؤ نسل کا کیا ہو؟ تو میرے دوستو یہ جتنی خرابیاں دنیا میں پیدا ہو رہی اسی وجہ سے ہو رہی. اسی لیے فرمایا گیا ہماری مائیں ہوتی تھی نا، جب پیٹ میں لڑکا ہوتا تھا تو مائیں اللہ اللہ کیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا میں اس کو حافظ بناؤں گی، عالم بناؤں گی، اللہ کے نام پر اس بیٹے کو. ایسی نیت ہوا کرتی تھی. میں جب پیدا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کو خبر ملی میری پیدائش کی، میری دادی صاحبہ بیان فرماتی ہے کہ جب میری پیدائش کی ان کو خبر ملی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، لوگوں نے جا کر کہا کہ آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا. بڑا لڑکا میں تھا، پہلی اولاد میں تھا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ خبر سنی تو سنتے ہی فرمایا کہ اے اللہ مجھے تو نے لڑکا دیا ہے، میں اس لڑکے کو عالم دین اور خادم دین بناؤں گا. ایسے ہمارے ایسے بزرگ ہوتے میرے دوستوں. اور اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں پیٹ میں لڑکا ہو تو جناب والا جب تک پیٹ میں لڑکا ہوتا ہے تو سنیما کا کوئی شو رہنے نہ پائے. 6 مہینہ تک تو سنیما کا شو چلتا ہے. جب تک پیٹ میں لڑکا بنے گا سنیما کا شو، ڈانس. اب بتاؤ وہ لڑکا کہاں سے صحیح بنے گا؟ گندی باتیں اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہیں.
اور کمال یہ ہے جناب والا کہ اب تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو دل بہلانے کے لیے سنیما جاتی ہیں اور سنیما میں خیر سے لڑکا پیدا ہو جاتا ہے اور بہت فخر کرتی ہے کہ میرا لڑکا سنیما میں پیدا ہوا. سبحان اللہ, بڑی عمدہ بات ہے, صاحب سنیما میں پیدا ہوا آپ کا لڑکا. ایک صاحب پاکستان کے اندر تھے, ان کے یہاں جب درد شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی پاکستان میں کیا رکھا, یہاں ٹریٹمنٹ یہاں صحیح نہیں, یہاں کچھ حالات اچھے نہیں. وہ انہوں نے بھائی آدمی تھے, انہوں نے ایئر کا ٹکٹ لیا اور جناب والا BOAC سے اڑ گئے لندن, اور لندن پہنچتے پہنچتے ایئرپورٹ پر بچہ پیدا ہو گیا. لندن کی ایئرپورٹ پر بچہ پیدا ہو گیا. صاحب بڑی شان کی بات ہے, فنا صاحب یہاں لندن میں بچہ پیدا ہوا. میرے دوستوں مزاج لوگوں کے خراب ہو چکے ہیں, ایمان کی غیرت لوگوں کے اندر باقی نہیں ہے. جو مسلمان دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ وہ اپنی تہذیب لوگوں کو دے. ہم دوسروں کی تہذیب کو دیکھتے ہیں, گندی کھلونی تہذیب. ذرا خود کرتے ان لوگوں کے اندر دیکھو میرے دوستوں, گندے لوگ, گندی تہذیب. اسلام صاف مذہب, پیارا مذہب, ستھرا مذہب, اس کی باتیں ستھری. اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا. تو بتاؤ اولاد کہاں سے صحیح ہو؟ جبھی تو اولاد وہ ہوتی ہے نا کہ جب یہ جوان ہوتی ہے تو باپ کو مارتی ہے اولاد, باپ کو مارتی ہے, گلا پکڑتی ہے, گلا پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے, مارتی ہے باپ کو. وہی اولاد ہے کہ جس کے لیے میرے دوستوں رزق حلال نہیں تھا اور گندی سوسائٹی میں اولاد ہوئی. تو میرے دوستوں اسی لیے عرض کیا گیا ہے کہ آدمی خود کچھ کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بات وہاں سے چلی تھی کہ دعا کے لیے میرے دوستوں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جب نسل صحیح ہوتی ہے. وہ بنی اسرائیل کی نسل کم وقت بگڑی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ایک کھانے پر تو ہم صبر نہیں کرتے. اچھا اب کیا چاہیے؟ فرمایا رب فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها. اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں ویجیٹیبل دے. سبزی ہمیں چاہیے, گوشت اچھا نہیں معلوم ہوتا, جنتی کھانا اچھا نہیں معلوم ہوتا, سبزی چاہیے. دیکھو اللہ جب نعمت دیتا ہے تو آدمی ایسی بات کرتا ہے, سبزی چاہیے. اچھا بھائی کیا سبزی چاہیے؟ تو اب سبزی کیا چاہیے؟ من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها. ذائقی ریسرچ دیکھی, مانگی بھی تو خدا سے کون سی چیز مانگی, کیا چیز چاہیے؟ تو ساگ, یہ پتے جو ہوتے ہیں نا پکاتے ہیں ساگ. اچھا جی اور کیا چیز چاہیے؟ ککڑی. سبحان اللہ, ککڑی چاہیے. وہ جنتی کھانا مل رہا تھا وہ خراب تھا, اب ساگ کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں ساگ ملے اور ککڑی ملے, وفومہا, اور یہ گندم چاہیے تاکہ روٹی پکا کر کھائیں. وعدسہا وبصلہا, اور مسور کی دال. دیکھا یہ قوموں کی ریسرچ دیکھیے, مسور کی دال. ادھر بٹیر کا گوشت مل رہا تھا تو وہ تو ٹھکرا دیا, مسور کی دال بنا گئے. مسور کی دال ہمیں چاہیے. وبصلہا, اور پیاز چاہیے. یہ میرے دوستوں حماقتیں ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم بختو قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ارے تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو کہ جو خیر ہے ادنا سے بدلنا چاہتے ہو. اچھا اگر تم ایسی ہے تو اہبطوا مصر, جاؤ مصر میں چلے جاؤ, کسی شہر میں چلے جاؤ, وہاں یہ تمام چیزیں ملے گی. میرے دوستوں وہ منہ و سلویٰ بھی جاتا رہا اور وہ تمام چیزیں بھی جاتے رہی. اور اس کے بعد جب یہودیوں کی سازش بڑھ گئی اور جب یہ بہت زیادہ بدتمیزی پر اتر آئے تو رب فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ہار دی گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے, کیونکہ نبیوں کا انہوں نے کہا نہیں مانا اور نبیوں کے فرمان پر وہ نہیں چلے. میرے دوستوں اس درس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ نعمت دے تو اس نعمت کو سنبھال کر رکھنا چاہیے, اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. مسلمانوں اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے, موریشس میں اللہ نے تمہیں ایمان عطا فرمایا ہے, اس کی حفاظت کرو. اور اگر تم نے ایمان کی حفاظت نہیں کی تو یہ بات یاد رکھو کہ اسلام تمہاری وجہ سے نہیں ہے. کوئی شاید سمجھے کہ جی ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, بڑے ہیلپر ہیں, ہماری وجہ سے موریشس میں اسلام ہے, اگر ہم نہیں ہوں گے تو اسلام نہیں ہوگا. تو یہ بات غلط ہے. اسلام ہماری وجہ سے نہیں, ہم اسلام کی وجہ سے. اگر اسلام کے دامن کو ہم نے چھوڑا تو ہم مٹ جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور قوم کے دل میں ایمان کی محبت پیدا فرمائے گا اور اپنے اسلام کی حفاظت فرمائے گا. بزرگ یہ مسجد بنا گئے. میرے دوستوں آج میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ ہیں مسجدوں میں نہیں آتے. کیا بات ہے, کیوں نہیں آتے؟ کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ یاد رکھو میرے دوستوں, جماعت فرض ہے, جماعت میں آنا ضروری ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے. جماعت میں مردوں کی حاضری بہت ضروری ہے. میرے دوستو
ارے جو بندہ خدا کی بارگاہ میں جانے سے شرمائے، بتاؤ میرے دوست دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں اس کو جانے جائے گا؟ کون سی جگہ ہے وہ جائے گا؟ میرے دوستو ایک وقت آئے گا کہ خدا کی بارگاہ میں منہ کو جا کر کے دکھانا ہے، تو سمجھ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اپنی اولاد کو اسلام کے لیے تیار کر لو، ورنہ یاد رکھو افریقہ میں آپ نے نہیں دیکھا، افریقہ میں وہ حبشی بیچارے، اب یہ نیو کنٹریز، یہ جو ممالک آزاد ہو رہے ہیں، تو آزاد ہونے کے بعد تمام دنیا کی قومیں وہاں پہنچ رہی ہیں اور سب چاہ رہی ہیں کہ یہ لوگ جو حبشی ہیں یہ ہمارے مذہب میں آ جائیں، سب چاہتے ہیں ہمارے مذہب میں آ جائیں، لیکن حبشیوں سے جا کر پوچھو، حبشی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام پیارا ہے، ہمیں تو اسلام چاہیے۔ آج میرے دوستوں الجزائر کے اندر، آج افریقہ کے دوسرے ممالک کے اندر، آج کینیا کے اندر، الجزائر کے اندر، سوڈان کے اندر، اور اس کے علاوہ میرے دوستوں یوگنڈا کے اندر، گھانا کے اندر، ان تمام ممالک جو افریقن کنٹریز ہیں، ان تمام کنٹریز کے اندر میرے دوستوں اسلام سے لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، اور حبشی جو جن کو پتہ نہیں کہ مذہب کیا ہوتا ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے پچھلے دنوں سنا تھا